فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج تہران جائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران کے دورے میں فیلڈ مارشل ایرانی اعلی حکام سے اہم ملاقاتوں میں علاقائی امن و سلامتی پر گفتگو کریں گے۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششیں جاری رکھنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم 24 سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ، وزیر مملکت برائے پاکستان اور دیگر اعلی حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوگی۔ علاقائی بحری سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ سندھ کابینہ نے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس تحقیقات کریں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کمیشن تحقیقات میں کسی خامی اور مزید شواہد کا جائزہ لے گا۔ جوڈیشل کمیشن پولیس، میڈیکو لیگل افسران اور دیگر حکام کے کردار کا جائزہ لے گا۔ فرائض میں کوتاہی یا شواہد میں رد و بدل پر کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ کمیشن کو مزید تحقیقات اور فورنسک تجزیے کی سفارش کا اختیار ہوگا۔ کمیشن گواہوں کو طلب اور حلف پر بیانات اور ریکارڈ طلب کر سکے گا۔ کمیشن قیام کے 30 دن کے اندر رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل سم حاصل کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ اکاؤنٹ سے حاصل معلومات کیس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ سندھ کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کر دی گئی۔ مقتول میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں جے آئی ٹی کی درخواست دائر کریں گے۔ میر رضا کی بہن کا کہنا ہے ہم جے آئی ٹی کی طرف جائیں گے۔ پہلے بھی کہا تھا جوڈیشل کمیشن نہیں چاہتے۔ میر رضا کیس کے وکیل جبران ناصر نے بھی سوال اٹھا دیے۔ کہا کیس میں جے آئی ٹی کیوں نہیں بنائی گئی؟ پولیس رپورٹ سے پہلے سندھ حکومت نے عدالتی کمیشن کا اعلان کیوں کیا؟ کیا سندھ حکومت پولیس کی تحقیقات کے ممکنہ نتائج سے پہلے ہی آگاہ تھی؟ عدالتی کمیشن کے ٹی او آر اب تک عوام کے سامنے نہیں لائے گئے۔ دیگر سیکیورٹی اداروں کو تحقیقات میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ پولیس افسروں کے مبینہ مجرمانہ کردار کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئی؟ کراچی میں میر رضا کے قتل سمیت شہر میں ہونے والے جرائم کے خلاف گلشن اقبال ڈسکو موڑ پر نوجوانوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری اور شہر میں جرائم کے خاتمے کا مطالبہ۔ دشمن نے ایران کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امام خمینی کے مزار پر تقریب سے خطاب۔ کہا دشمن کا خیال تھا ایران بھی وینزویلا بن جائے گا۔ ایران کی طاقت اور اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایرانی قوم تمام مشکلات کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے۔ ہمیں اقتصادی، فوجی اور سیکیورٹی جنگ کا سامنا ہے۔ دشمن ایران پر وحشت ناک پابندی عائد کر رہا ہے۔ امریکہ مسلم ممالک پر ایران سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ غیر منصفانہ جنگ کے باوجود عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ معاشی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں، امریکی حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا فوجی کارروائی کی دھمکیوں کے بعد دوبارہ پابندیوں کی طرف واپس آنا امریکہ کی بے بسی ہے۔ امریکہ کو ایرانی قوم سے عزت و احترام سے بات کرنا ہوگی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے بھی خبردار کر دیا۔ کہا ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ملکوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مستقبل میں جنگ گزشتہ جنگ سے بالکل مختلف ہوگی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی اقتصادی جنگ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دشمن کے ہر اقدام کا جواب دینے کا مکمل پلان ہے۔ ایران امریکی پابندیوں کو نظر انداز کر کے اقتصادی روابط جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی صدر نے پھر آبنائے ہرمز کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔
صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے والی تصویر پھر شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ نے 18 اگست کو بھی آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ ظاہر کرنے والی تصویر پوسٹ کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے 14 اگست کو خطاب میں آبنائے ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ملاقات کے بعد نون لیگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی گئی۔ شاہ غلام قادر اور طارق فاروق کے ناموں پر غور کیا گیا۔ ملک میں نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا قیام، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی ویژن فار پاکستان مباحثے میں گفتگو، کہا انتظامی یونٹ بنانا صوبے بنانے سے زیادہ بہتر ہے۔ بلدیاتی نظام جتنا مرضی مضبوط بنانے، بااختیار انتظامی یونٹ یا صوبے کا بہتر متبادل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو الگ الگ ملک بنا دیا گیا، انہیں وفاق کی ضرورت نہیں رہی، صوبوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، چھوٹے یونٹ بنیں گے تو تبدیلی لائی جا سکے گی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا آئینی ترمیم سے کوئی بھی نظام لائیں، مسئلہ عوام کے مسائل کا ہے، یہ حل ہونے چاہیے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کراچی میں کچرا بھی اٹھانا ہو تو سندھ حکومت کے پاس جانا پڑتا ہے، کراچی میں تو پانی بھی خرید کر استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت نے سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا، حکومت توہین عدالت کے مرتکب ہو چکی، عدالت فیصلہ کرے گی، توہین عدالت وزیر اعظم پر لگی تو پھر پوری کابینہ فارغ ہو جائے گی۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا حکومت کا پہلے دن سے عدالتی حکم پر عمل درآمد کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی اور نہ ہی اس دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان کہتے ہیں عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی کی نورین نیازی سے ملاقات کروائی گئی، بہن نے بانی کو بتایا سپریم کورٹ کا آرڈر لائے ہیں، انہوں نے بہن کو کہا کہ میری صحت ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ پی ٹی آئی نے بانی کی آنکھ ضائع ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ملاقات کوئی بات تک نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے علیمہ خانم سے متعلق سخت الفاظ استعمال کیا اور کہا چیزوں سے دور رہے۔ کا 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کا لاہور دھرنے سے خطاب، کہا شوق پورا کرنے کی طرف مت آنا ورنہ پورا لاہور بند کر دیں گے، بات کرنی ہے تو آؤ بتاؤ لیوی کا بھتہ کیسے ختم کرنا ہے، بات اس پر کرو، آئی پی پیز اور چینی مافیا کو لگام کیسے دینی ہے، یہ قلت کا کہہ کر چینی مہنگی کرتے ہیں پھر درآمد کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں 8 مقامات پر دھرنا دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان میں اسکرینیں لگا کر لوگوں کو جمع کریں گے، احتجاج نہ کرتے تو ڈیزل 32 روپے سستا نہ ہوتا۔ کراچی میں دھرنے سے خطاب میں منم ظفر نے کہا بی آر ٹی کے نام پر کراچی والوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، سازشیں ناکام ہوں گی اور ظالموں کو 25 کروڑ عوام کا حق دینا پڑے گا۔ جماعت اسلامی کا احتجاج وفاق کے خلاف ہے، متاثر شہری ہو رہے ہیں، حافظ نعیم کو ٹکٹ دیتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس جا کر احتجاج کریں، جماعت اسلامی والے جماعتی ہیں تبدیل نہیں ہوں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے مخالفین پر تنقید کے تیر برسا دیے، کہا ایم کیو ایم کی حکمرانی سے پہلے یہ شہر ترقی کر رہا تھا، آپ نے کراچی والوں کو گٹ کے ماوے پر لگا دیا، قلم چھوڑ پر اسلحہ پکڑا دیا، شہر سے اب خطرہ اور خوف ختم ہو گیا تو یہ لوگ بٹوارہ چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی، 7 مخصوص نشستوں پر مجموعی طور پر 9 امیدوار مد مقابل، پولنگ صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اسمبلی ہال میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین کی 5 مخصوص نشستوں کے لیے ابتدائی طور پر 7 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، پیپلز پارٹی کی امیدوار شاہین کوثر ڈار اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ علماء و مشائخ کی ایک مخصوص نشست پر حافظ طارق محمود اور محمد مظہر سعید کے درمیان مقابلہ ہوگا، ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنلز کی مخصوص نشست کے لیے افتخار گیلانی اور صاحبزادہ ذوالفقار مد مقابل ہوں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں جشن آمد رسول کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، شہر شہر چراغاں، مساجد، عمارتیں اور شاہراہیں برقی کمکموں سے جگمگا اٹھی،
لاہور میں عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں، مسجدیں، سڑکیں اور گھر بھر کی کمکموں سے سجا دیے گئے۔ کراچی میں بھی جشن آمد رسول کا جوش و خروش، مسجدوں، سڑکوں، گلیوں اور گھروں میں شاندار سجاوٹ۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے تک مہنگا۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3133 تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کی قیمت 2700، پشاور میں 3100 روپے تک پہنچ گئی۔ کراچی میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 3000 روپے تک پہنچ گئی۔ شہر قائد میں سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہوئی۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 19 فٹ ریکارڈ۔ سب سے زیادہ بارش سیدپور میں 50 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ملتان، جہلم اور گجرات میں وقفے وقفے سے بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب، متعدد فیڈر اسٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ راولپنڈی کی ہنا جاوید قتل کیس میں ملزم شوہر اور ملازم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان کا ڈی این اے کرایا جائے گا۔ پولیس نے ملزمان ڈاکٹر فیصل اصغر اور ملازم ذیشان سے قتل میں استعمال رسی اور تار کا ٹکڑا برآمد کر لیا۔ مرکزی ملزم ڈاکٹر فیصل اصغر کے والد کو بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ 20 سالہ ملازم ذیشان نے قتل کی واردات کے دوران ہاتھ باندھی اور گلا بھی دبایا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے انتخابات میں بھارتی پینل کو ہزیمت کا سامنا، پاکستانی حمایت یافتہ امیدواروں نے میدان مال لیا۔ ذرائع نے بتایا بینکاک میں ہوئے اجلاس میں ڈائریکٹر کی 3 نشستوں کے لیے پاک بھارت حمایت یافتہ پینل میں کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ پاکستانی حمایت یافتہ پینل نے کلین سویپ کیا۔ محسن نقوی کی قیادت میں حاصل ہوئی فتح تاریخی سنگ میل قرار۔ کونسل کے قیام سے اب تک پہلی بار پاکستانی حمایت یافتہ پینل نے 3 نشستیں جیتی۔ سالانہ اجلاس میں اماراتی بورڈ کے خالد الزارونی کو نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ پہلی بار افغانستان کو بھی کونسل کی صدارت کے لیے شامل کیا گیا۔ ایرانی ہیکرز کا برطانیہ کے چھوٹے پاور پلانٹ پر سائبر حملہ، 4 دن تک پلانٹ بند رہا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے رپورٹ میں دعویٰ کیا پہلی بار کسی سائبر حملے کے ذریعے برطانیہ میں کسی بجلی گھر کو کامیابی سے بند کیا گیا۔ حکام نے سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر پاور پلانٹ کا نام نہیں بتایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب گزشتہ ماہ امریکہ کی 12 ریاستوں میں پانی کی تنصیبات کو بھی سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کے چیف ربی نے فلسطینی قوم کے وجود سے ہی انکار کر دیا۔ غزہ سمیت تمام سرزمین کو اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا۔ اشتعال انگیز بیان میں اسرائیلی چیف ربی ڈیوڈ یوسف نے کہا فلسطینی نام کی کوئی قوم نہ تھی اور نہ ہے۔ دعویٰ کیا غزہ کی زمین پر ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کے شہر یہودیوں کے ہیں۔ اسرائیلی ربی نے دھمکی دی غزہ تباہ ہوگا اور یہاں یہودی قوم آباد ہوگی۔ شہری اہداف پر حملوں کے بعد روس نے یوکرینی تنصیبات پر حملے تیز کر دیے۔ روسی صدر کا کہنا ہے کارروائیاں یوکرینی حملوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک انٹرویو میں پیوٹن نے کہا روس کے جوابی حملوں سے پیدا ہونے والی لاجسٹک مشکلات کے باوجود بین الاقوامی منڈی میں اناج کی قلت پیدا ہونے کا امکان نہیں۔ یوکرین اور روس کے مغربی سرپرستوں نے 40 دن میں روس کو اسٹریٹجک شکست دینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان پھر تجارتی جنگ چھڑ گئی۔ امریکہ کے 50% ٹیرف عائد کرنے پر کینیڈا نے بھی جوابی ٹیرف عائد کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے امریکہ سے تجارتی مذاکرات معطل کر دیے۔ کہا امریکہ ہمیں نقصان پہنچانے اور تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ نے تعلقات کو اتحادیوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ 8 ستمبر سے امریکی مصنوعات پر ٹیرف عائد ہوں گے۔ اٹلی میں طاقتور آندھی کے سامنے طیارے بے بس کھلونوں کی طرح ادھر ادھر لڑکنے لگے۔ فولی ایئرپورٹ پر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے طیاروں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔
اور کیلاش قبیلے کا سالانہ مذہبی اور ثقافتی تہوار کا آغاز، وادی رمبور میں روایتی رسومات، رقص، موسیقی اور ثقافتی سرگرمیاں، ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد چترال پہنچ گئی۔ موسم گرما کے فصلوں کی کٹائی مکمل ہونے کی خوشی اور شکرانے کے طور پر یہ تہوار صدیوں سے منایا جاتا ہے۔